کلام حضور محدث اعظم عالم علی رحمت الرضوان سے ہم سب نے اپنے آپ کو زینت بخشا۔ محترم سید رضا اشرف صاحب قبلہ کے قرب خاص سے اکتساب فیض کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ حضور شیخ طریقت کے قدم کی برکتوں سے محترم بھائی عثمان غنی نے بہت ہی خوبصورت کلام، بہت معتبر لہجے میں اپنی آواز اور کلام کی ہم آہنگی کے ساتھ میں ہم سب کی سماعتوں کے حوالے کیا، اور پھر مقطع میں اس عظیم شخصیت کو بھی خراج پیش کیا سرکار محدث اعظم عالم نے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، کب تھی کسی کی خوبرو صورت ادھر ادھر، دیکھیں کب تھی کسی کی خوبرو صورت ادھر ادھر، ٹھہرے کہاں نگاہ نبوت ادھر ادھر، ایک ایسی ماں ہے فاطمہ دنیا کی ماؤں میں، رہتے ہیں جس کے مالک جنت ادھر ادھر۔ ایک ایسی ماں ہے فاطمہ دنیا کی ماؤں میں، رہتے ہیں جس کے مالک جنت ادھر ادھر، رہتے ہیں جس کے مالک۔ سب آپ کا ہے؟ آپ کا؟ اچھا ماشاءاللہ آپ کا ہے، سبحان اللہ۔ پہلی مرتبہ سید صاحب نے دیا ہے جی، ماشاءاللہ۔ سید صاحب اگر انعام دے سمجھ لیجیے قیامت قریب ہے جی جی، ورنہ کہاں شاعروں کو لوگ، ارے نہیں حضور آپ کا سبحان اللہ۔ سید صاحب کمیشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ میں سید صاحب قبلہ کی قدم بوسی کرتے ہوئے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، سماعت کر لیں ذرا، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ عابد کا وہ جلال تھا، سید صاحب قبلہ ایک شعر آپ سے لے کے آپ کو دے رہا ہوں، حضور خطیب اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، حضور شیخ طریقت۔ عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، حاکم یہ پوچھتا تھا کہ بیمار کون ہے۔ عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، حاکم یہ پوچھتا تھا۔ ایک شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں ان بزرگوں کی موجودگی میں۔ آپ جیسے اچھے لوگ یہاں پر ہیں، اس بارگاہ میں آنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ساری چیزیں میسر آتی ہیں اور بخشش کے ذریعے مل جاتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ خدا ہی جانتا ہے عظمت مخدوم سمنانی، خدا ہی جانتا ہے عظمت مخدوم سمنانی، بتائے کوئی کیا، بتائے گا کوئی کیا رفعت مخدوم سمنانی، بتائے گا کوئی کیا رفعت مخدوم سمنانی۔ امیر شہر کے کشکول پہ مصرع یہ لکھا تھا، وزیر مالیت ہے حضرت مخدوم سمنانی۔ بتائے گا کوئی کیا، بتائے گا کوئی کیا رفعت مخدوم سمنانی، امیر شہر کے کشکول پہ مصرع یہ لکھا تھا، وزیر مالیت ہیں حضرت مخدوم سمنانی۔ ایک آخری شعر سماعت کر لیں، ان مشائخ کرام کی طرف سے ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ نانا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، وہی سبحان اللہ کہے جس کو نیکیوں کی ضرورت ہے۔ نانا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا۔ نانا کے نواسے نے، اگر آنے والا شعر لگے کہ واقعی یہ شعر ہے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے خراج پیش کیجئے گا۔ نانا کے نواسے نے، حضور شیخ طریقت کی قدم بوسی کرتے ہوئے، نانا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا سجدہ نہیں چھوڑا۔ دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ صحرائے عطش میں بھی محمد کا نواسا، ایک پل کے لیے دین کو تنہا نہیں چھوڑا۔ دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ حضور خطیب اعظم تک پہنچنے جا رہے ہیں، لیکن دوستو یورپ کی ماحصل بتا دیں، نچوڑ کی یورپ کی کئی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں علوم اسلامیہ سے، علوم دینیہ سے، علوم ادبیات سے، علوم سماجیات سے،
علوم تہذیب و ثقافت سے، علوم تصوف سے ایک ایسی شخصیت نے اپنے آپ کو آراستہ کیا ہے جس کے یہاں علم کی پہنائیاں بھی ہیں، ادب کی دلچسپیاں بھی ہیں، فنون کی دلکشیاں موجود ہیں، پرسوس دل بھی ہے، مشائخ اہل سنت کی علامتوں کو سلیقے کے ساتھ میں سنبھالنے کا پاکیزہ خوبصورت نادر ذہن بھی موجود ہے۔ شہزادے شیخ طریقت، شہزادے غوث اعظم، نبیر سید الشہداء حضرت علامہ شاہ سیدی مخدوم حسینی میاں قبلہ کی قدم بوسی کرتے ہوئے میں مستقبل قریب اور بعید کی اس تابندہ شخصیت کو، اس عظیم مذہبی کوہ نور ہیرے کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس کی چمک وہاں تک جہاں سے سورج نکلتا ہے، وہاں تک جہاں تک سورج ڈوبتا ہے، آنے والے وقتوں میں آپ محسوس کریں گے۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادے سرکار مخدوم سمنا، شہزادے حضور شیخ طریقت۔ فلک سے توڑ کر دیکھو ستارے لوگ لائے ہیں، مگر میں وہ نہیں لایا جو سارے لوگ لائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ شیخ طریقت، خطیب اعظم ہند، علماء اکرام، میرے دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اس سے پہلے کہ میں کچھ بیان کروں، اس بات کو یاد رکھو کہ ہر مقرر کا اپنا اپنا ایک انجن ہوتا ہے۔ کوئی پیٹرول والا، کوئی ڈیزل والا۔ اتفاق سے جو آپ کے سامنے اس وقت کھڑا ہے یہ ڈیزل والا ہے اور گرم ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ کیا کہنا؟ اب جتنا گرم ہونے میں ٹائم لگتا ہے اتنا ہی ٹائم ہے۔ اب مختصر خطاب آپ سن چکے ہیں اور خطاب میرے بعد آپ سنیں گے، اور میں آپ ہی نہیں، میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ آپ ہی نہیں، میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ تو دوستوں، قرآن شریف کی بڑی مشہور وہ آیا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی، ایک واضح دلیل آئی۔ اور جمہور مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ برہان سے مراد ذات نبی۔ اب اس لیے میں تمہید بیان کر رہا ہوں، یہاں کھو گئے تو نتیجے تک نہیں پہنچو گے۔ تو سنو، تو برہان سے مراد ذات نبی، مطلب قرآن نبی کو ایک واضح دلیل کہہ رہا۔ آئیے صاحب، وہ ایک ایسا دور تھا کہ بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے، بڑے بڑے دعوے۔ کوئی کہہ رہا تھا ہم حق پہ ہیں، کوئی اپنی صداقت کے گن گا رہا تھا۔ تو اس ماحول میں قرآن نے کہا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یا رسول اللہ آپ اب ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو دعوے کر رہے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ اب سنیے، دلیل لاؤ۔ قل یا رسول اللہ، کہنا آپ کو ہے، کیوں برہان عظیم تم سے برہان مانگ رہا ہے، عظمت والی دلیل تم سے دلیل مانگ رہی ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ تم سے کون دلیل مانگ رہا ہے۔ وہ دلیل مانگ رہا ہے جس کے سامنے کوئی دلیل نہیں ٹک سکتی، جس کے سامنے
کوئی دلیل نہیں ٹک سکتی. تو دوستوں اس کو سمجھو, جب دلیل پیش کی, جب ان لوگوں نے دلیل پیش کی تو دلیل کمزور ہو گئی, دلیل کمزور ہو گئی تو دعوے کمزور ہو گئے. تو اب ایسی دلیل کی ضرورت تھی جس میں کوئی غلطی نہ ہو, ایسی دلیل کی ضرورت تھی جس میں کوئی نقص نہ ہو, ایسی دلیل کی ضرورت تھی جس میں کوئی عیب نہ ہو. تو یا ایھا الناس, اے لوگوں ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہو, در در کی ٹھوکریں کیوں کھاتے ہو؟ قد جاءکم برہان من ربکم, تمہارے رب کی دلیل آ گئی ہے. کیسی دلیل؟ اس بے عیب رب کی بے عیب دلیل آ گئی ہے, اس بے مثل رب کی بے مثلی دلیل آ گئی ہے, عرفان ربانی کی ناطق دلیل آ گئی ہے. میں یہ ذکر ہے تو برہان کیا کہ جس کے علم حاصل ہو جانے سے کسی دوسری شے کا پتہ چلے وہی دلیل ہے. جس کے تو برہان کسے کہتے ہیں؟ جس کے علم ہو جانے سے. تو قرآن تو رسول کو دلیل کہہ رہا ہے, تو مدلول کون؟ یعنی رسول کے علم سے کس کا پتہ چلتا ہے؟ یعنی رسول کی معرفت حاصل کرنے سے کس کی معرفت حاصل ہوتی ہے؟ یعنی رسول کی قربت سے کس کی قربت حاصل ہوتی ہے؟ یعنی رسول کے بیعت کرنے سے کس سے بیعت ہوتی ہے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. تو دوستوں بس مختصر ایک قصہ کی طرف میں آپ کے ذہن کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. ایک قصہ بڑا مشہور, دو نام یاد رکھنا, صفوان ابن امیہ, عمیر ابن وہب. کعبۃ اللہ حتیم کے نزدیک یہ دونوں بیٹھے کچھ بات کر رہے تھے, ہے نا. یہ جنگ بدر کے قصہ, جنگ بدر کے بعد کا قصہ ہے. عمیر کا بیٹا مسلمانوں کی قید میں مدینہ المنورہ میں تھا, سمجھ. اب یہ دونوں بات کر رہے تھے. عمیر نے جل بلا کے کہا کہ اگر مکے میں گھر کی ذمہ داری نہ ہوتی اور قرض کی ادائیگی تو میں ابھی جاتا اور محمد عربی کا کام تمام کر کے آ جاتا. صفوان نے دلاسا دلایا, تم فکر کیوں کرتے ہو, تمہارے بعد تمہارے گھر کی ذمہ داری میری ذمہ داری, اور قرض کی ادائیگی یہ بھی میری ذمہ داری, تم جاؤ اپنا کام کرو. اب عمیر پہنچے مدینہ. اب کیا قصہ ہوا, بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, عمیر کیوں آئے ہو؟ تو جواب دیا, یار کہ میں جو ہوں اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے آئے ہوں. کہا سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو, سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو. پھر کہا اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے. کہا سچ بتاؤ صفوان کے ساتھ حتیم کے نزدیک کیا بات کر رہے تھے, کیا بات کر رہے تھے؟ اتنے میں یہ دیکھا, علم غیب مصطفیٰ دیکھا. عمیر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بات سمجھ میں آ گئی ہے نا. اچھا قصہ تھا, تھوڑی گہرائی میں چلو. عمیر نے کس کو دیکھا؟ دیدار تو مصطفیٰ کا ہے, کمال تو مصطفیٰ کا ہے, جلوہ تو مصطفیٰ کا ہے, کلمہ خدا کا, کلمہ خدا کا. یعنی کیا عمیر کو علم کس کا ہوا؟ علم تو نبی کا ہوا, کلمہ خدا کا پڑھ رہے ہیں, کلمہ خدا کا پڑھ رہے ہیں. عمیر سمجھ گئے کہ جب برہان کا یہ مقام ہے تو رب برہان کا کیا مقام ہوگا. عمیر کا یہ مقام ہے تو رب, جب برہان کا یہ مقام ہے تو رب برہان کا کیا مقام ہوگا. دوستوں یہ میں کیا بتاؤں, خطیب اعظم ہیں. اب یہ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی دلیل ہے. اس لیے کہ میں نے محدث اعظم ہند کو کہاں دیکھا, میں نے ان کی خطابت کو کہاں سنا, میں تو ان کو سن رہا ہوں اور میں سمجھ گیا کہ جب پوتے کا یہ عالم ہے تو دادا کا عالم کیا ہوگا. تو ان کی خطابت بھی یہ بھی کہیں نہ کہیں دلیل ہے. تو دوستوں سمجھے, تو دوستوں میں کیا بتاؤں, اس مقام پہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دلیلیں تو بہت ہیں,
دلیلیں تو بہت ہیں، یہ چاند یہ بھی دلیل ہے، یہ سورج یہ بھی دلیل ہے، یہ ستارے یہ بھی دلیل ہے، یہ جمادات و نباتات یہ بھی دلیل ہے، یہ دن و رات کی گردشیں یہ بھی دلیل ہیں۔ تو اب اس میں بڑی بات کون سی؟ تو دوستوں اس مقام پہ علماء فرماتے یہ دلیل ہیں لیکن سب خاموش دلیلیں ہیں، اور سرکار کی ذات بولتی دلیل ہے، ناطق دلیل، ایسی دلیل کہ خاموش دلیل بھی دامن میں آ جائے تو بولنے لگے، خاموش دلیل بھی دامن میں آ جائے تو بولنے لگے۔ تو اے ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکڑی، تو تو خاموش دلیل تھی، بولنے کیسے لگی؟ تو جواب یہی آئے گا کہ کیسے نہ بولتی، برہان عظیم نے توجہ جو فرما دی۔ سبحان اللہ